आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जून की भरी दोपहर में आराधना जी कमरे में इधर उधर टहल रही थी। गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। बार बार नजर घड़ी की सुइयों पर जा रही है। अभी तक उनके पति बाजार से नहीं आए। कहने को तो सब्जी मंडी थोड़ी दूर है, लेकिन इतनी दूर कर दी कि पूरे 2 घंटे हो गए। ऐसी भरी दोपहर में पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। धूप की वजह से चक्कर खाकर ना गिर जाएं। मैंने बहू से मना किया था, ऐसी भरी दोपहरी में चटक धूप में सब्जी लेने मत भेजो। शाम को सब्जी ले आएंगे। अभी घर पर स्कूटर भी नहीं है। लेकिन उसे समझ नहीं आई, क्योंकि शाम को उसके मायके से बहन और भाभी आने वाले हैं। आराधना जी फोन उठाकर अपने पति अमित जी को फोन लगाती हैं। अमित जी, जो कि गर्मी की वजह से थक गए थे, एक पेड़ के नीचे सब्जियों को रखकर पास में लगे नल से अपना मुंह धोने लगे। इस वजह से फोन नहीं उठा पाए। फोन ना उठाने पर आराधना जी और परेशान हो गई कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने फोन किया और फोन ना उठाए। बार बार उनकी नजर घड़ी या दीवार पर टिकी हुई है। थोड़ी देर में दोनों हाथों में सब्जी और फल के बैग लिए अमित जी दरवाजे पर आते हैं। पति को पसीने से तरबतर देखकर आराधना जी दरवाजे की तरफ भागती हैं। उनके हाथ से सब्जी का एक बैग ले लेती हैं। बैग लेकर रसोई में रखती हैं। जल्दी से एक ठंडा ग्लास पानी लेकर आती हैं। अमित जी सच में ऐसी चिलचिलाती धूप में बहुत ज्यादा थक गए थे। चेहरा पूरा लाल पड़ गया। कपड़े पसीने से भीग गए। चारपाई पर बैठते ही उनकी हाफी छूटने लगी। गर्मी की वजह से उनका हाल बुरा था। पति की ऐसी हालत को देखकर आराधना जी उनके माथे का पसीना पोंछती हैं और कहती हैं, आप पानी पीकर आराम से लेट जाइए। ज्यादा कुछ ठंडा बनाकर लाती हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ ठंडा और मीठा नहीं खाना। ऐसा लग रहा है कि शुगर बढ़ रही है, बीपी भी लो हो रहा है। तुम मुझे दराज से शुगर और बीपी की दवाई निकाल दो। आराधना जी शुगर की दवाई देकर पति को लेटने के लिए कहती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उन्हें और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। अमित जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, कितनी गर्मी हो रही है। कमरे में पंखा चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा कि हम पंखे की हवा नहीं, किसी गर्म हवा के नीचे बैठ गए हों। अब कमरे में लगा पंखा लू लपट की तरह गर्म फेंक रहा है। कमरे की दीवारें टच रही हैं। हर एक चीज जैसे, हाँ सही कह रहे हो, आजकल गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी की वजह से मेरा भी बड़ा हाल बुरा है। किसी ने गरम हीटर चला दिया हो। अमित जी को कमरे में पंखे के नीचे चैन नहीं आता। जैसे तैसे उन दोनों ने दोपहर का समय काटा, क्योंकि दोपहर के समय 5 से 7 घंटे कमरे में काटना दोनों के लिए आफतपूर्ण था। ऐसा लगता है कमरा नहीं, आग की भट्ठी हो। सीधी धूप जो पड़ती है कमरे पर, उसकी वजह से पूरा कमरा गर्म रहता है। पति की ऐसी हालत देखकर आराधना जी कहती हैं, आज ही वो बेटे से बात करेंगी कि हमारे कमरे में कूलर लगवा दे। जिसे सुनकर अमित जी बड़े धीमे स्वर में कहते हैं, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे हमने कभी बेटे से कूलर लगवाने के लिए ना कहा हो, और तुम्हारे कहने से बेटा कूलर लगा ही देगा। हाँ क्यों नहीं लगवाएगा बेटा कूलर। अपने कमरे में तो बेटे ने एसी लगवाया है, और जब बहू के मायके से उसकी बहनें और भाभी आने वाली हैं तो दूसरे कमरे में भी एसी लगवा दिया। तो क्या हमारे लिए कूलर भी नहीं लगवा सकता। पति की बिगड़ी हाल को देखकर आराधना जी सोचने लगती हैं कि वो बेटे से इस बारे में बात करके रहेंगी। इस गर्मी का कुछ न कुछ उपाय निकालना पड़ेगा।
شام کو جب بیٹا آفس آیا تو وہ اس سے بات کرنے کا موقع دیکھنے لگی۔ آرادھنا جی بیٹے کے پاس جاتی ہیں۔ ماں تم جلدی سے رسوئی میں جا کر کھانے کی تیاری کرو، ہم دونوں کو باہر کا کچھ کام آ گیا ہے، ابھی آدھا گھنٹے میں کام نپٹا کر آتے ہیں۔ ویسے بھی نینا کے مائکے سے سبھی لوگ آتے ہوں گے، میں بھی آج آفس سے آنے میں لیٹ ہو گیا۔ پیچھے سے آرادھنا جی رہ جاتی ہیں۔ بیٹا وہ مجھے تم سے کچھ بات کہنا ہے۔ ماں بعد میں، ابھی سمے نہیں۔ اتنا کہہ کر بیٹا نینا کو لے کر مارکیٹ کی طرف نکل جاتا ہے اور آرادھنا جی بیٹے سے اپنی بات کہہ نہیں پاتی۔ وہ رسوئی میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی، لیکن گرمی آج سچ میں بہت زیادہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے انہیں بھی گھٹن اور گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ گرمی کی وجہ سے اب ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رسوئی میں کھانا بناتے بناتے آرادھنا کی پوری طرح سے پسینے سے تربتر ہو گئی۔ رات میں سبھی لوگ آئے، سب لوگوں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آرادھنا جی اپنے پتی کے پاس بھی کھانا لے گئی، لیکن گرمی کی وجہ سے انہوں نے کھانے سے منع کیا۔ آج میرا کھانا کھانے کا بالکل من نہیں، اگر میں نے کھانا کھایا تو میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ بیٹے بہو نے تو سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد بیٹا اے سی والے کمرے میں بچوں کو لے کر سو گیا اور دوسرے ایک والے کمرے میں بہو نینا اپنی بھابھی اور بہنوں کے ساتھ آدھی رات تک باتیں کرتی کھلکھلاتی رہی۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ آج اس کے سسر جی نے کھانا نہیں کھایا۔ بہو بیٹا بڑے آرام سے ٹھنڈک میں اپنے اے سی والے کمرے میں سو رہے ہیں۔ ادھر امت اور آرادھنا جی گرمی کی وجہ سے حال بے حال ہے۔ کبھی کمرے میں رہتے تو کبھی کمرے سے باہر آتے، لیکن کہیں بھی چین نہیں پڑ رہا۔ پھر کچھ سمے کے لیے وہ چھت پر چلے جاتے ہیں، لیکن چھت پر مچھروں کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاتے۔ گرمی کی وجہ سے پوری رات آرادھنا جی اور امت جی جاگتے رہے۔ دوسرے دن صبح صبح آرادھنا جی بیٹے کے اٹھنے پر کہتی ہیں، بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں ایک کولر خرید لوں، کیونکہ گرمی کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آتی اور تمہارے پتا جی کی طبیعت تو پہلے سے خراب ہے۔ شوگر کی وجہ سے انہیں بہت گرمی لگتی ہے۔ کل رات میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ماں تم دیکھ تو رہی ہو گھر میں کتنے خرچے ہیں، اور اس مہینے تو کچھ زیادہ خرچہ ہو گیا۔ ابھی نینا کے مائکے سے سبھی لوگ آئے ہیں تو ان کے بچوں کا بھی لین دین کرنا پڑے گا، اور دوسرے والے کمرے میں اس مہینے میں نے پورے 50,000 کا اے سی لگوایا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا۔ ایک آدھ مہینے کی بات پڑی ہے، اس کے بعد تو اتنی گرمی نہیں ہوتی۔ اب صرف 1 مہینے کے لیے اتنے سارے پیسے خرچ کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ بیٹے کی یہ بات آرادھنا جی کو بہت بری لگتی ہے اور وہ چپ نہیں رہتی۔ اچھا بیٹا، میری 1 مہینے کی گرمی تجھے کم لگتی ہے، لیکن تمہارے سسرال سے سب لوگ آ رہے تھے صرف 2 دن کے لیے، تم نے کمرے میں اے سی لگوا دیا اور ماں کے کمرے میں کولر بھی نہیں۔ ماں تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا نینا کے کمرے میں ہر وقت اے سی لگا رہتا ہے۔ ایسی گرمی میں وہ ہمارے گھر آ رہے تھے۔ وہ لوگ اے سی کے بنا نہیں سوتے، اور ایک اے سی میں سب لوگ نہیں بن پاتے، اس لیے مجھے دوسرے کمرے میں بھی اے سی لگوانا پڑا، اور پھر نینا کے مائکے سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اسی لیے آگے کی سوچ کر میں نے اس کمرے میں اے سی لگوایا ہے۔ بیٹا نینا کے مائکے والے 2 دن کے لیے آ رہے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اگر کولر کے لیے پیسے نہیں تو گرمیوں کے دنوں میں صرف 1 مہینے کے لیے وہ کمرہ مجھے دے دو، کم سے کم سکون سے سوئیں گے۔ رسوئی میں صبح کی چائے بنا رہی نینا دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اوہو ماں جی، اب تمہیں بھی بڑھاپے میں اے سی کا شوق چڑھ رہا ہے، ہماری سینگ شریکت کرتی ہو، بڑی آئی اے سی میں سونے والی، میں اس کمرے کو تم لوگوں کو قطعی نہیں دوں گی۔
اس کمرے میں اے سی میں نے اس لیے لگوایا ہے کہ میرے مائکے سے سبھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اگر تمہیں کمرہ دوں گی تو میرے مائکے والے کہاں رہیں گے؟ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ اور اس سال ہم تمہارے لیے کولر نہیں خرید سکتے۔ اگلے سال اگر پیسے بچ گئے تو دیکھیں گے، یا پھر اولیکس سے کوئی سیکنڈ ہینڈ خرید کر دے دیں گے، لیکن اس سال ہم سے کولر خریدنے کی امید مت رکھنا، ہم نے پہلے ہی بہت پیسے خرچ کیے ہیں۔ نینا کی بات سن کر آراتنا جی کہتی ہیں، پیسے تم نے اپنے اوپر خرچ کیے ہیں، ہمارے اوپر نہیں۔ ہم تو کب سے تمہیں اپنے کمرے میں کولر لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن تم ہی لوگ ہو کہ ہر بار کولر لانے سے منع کرتے ہو۔ پر اس بار پتا جی کی پینشن کے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم کولر کے لیے پیسے نکال لیں گے، اور گھر خرچ میں بھی جو پیسے کم پڑیں گے اس بار بیٹا تم دینا۔ یہ سن کر نینا بھڑکتے ہوئے کہتی ہے، دیکھ رہے ہو اپنی ماں کو کتنا اپنا پرایا کرتی ہیں۔ اگر پتا جی کی پینشن سے گھر کا خرچ چلتا ہے تو یہ بھی انہی کا ہے، ہم بھی تو ان کے بیٹے بہو ہیں، کوئی پرائے تھوڑی نہ ہے۔ اور کیا کمی ہے تمہیں اس گھر میں؟ سب کچھ تو ہے، آرام سے آپ دونوں گھر میں رہتے ہو، ٹائم ٹیبل سے کھانا پینا کھاتے ہو، اور کیا چاہیے؟ تم نے دیکھا نہیں آج کے زمانے میں بہویں کس طرح سے ساس سسر کو رکھتی ہیں؟ بہو کی بات سن کر آراتنا جی کو غصہ آتا ہے۔ بہو میں بھی اس گھر میں برابری سے کام کرتی ہوں، اور میرے پتی گھر کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور بہو تم ہمیں نہیں رکھتی۔ ابھی ابھی تم نے کہا یہ گھر میرا ہے تو میں تمہیں رکھتی ہوں، اور تم لوگ ہمارا خرچہ نہیں اٹھاتے، ہم تمہارا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور اس بھرم میں مت رہنا کہ تم ہمیں رکھ رہی ہو۔ ساس کے منہ سے دو ٹوک جواب سن کر نینا غصے سے تلملا جاتی ہے اور اپنے پتی سے کہتی ہے، دیکھ رہے ہو اپنی ماں کو، نہ موقع دیکھتی ہیں نہ سمے دیکھتی ہیں، کبھی بھی بس لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ صبح صبح لڑنے کے لیے بیٹھ گئی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ گھر میں میری بہن اور بھابھی ہیں، صبح کا چائے پینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ شکر کرو کہ وہ لوگ ابھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سو رہے ہیں، اگر کسی نے یہ سب باتیں سن لی ہوتی تو میری کیا عزت رہ جاتی مائکے میں۔ اتنا کہہ کر نینا زور زور سے رونے لگی۔ بیٹا بھڑکتے ہوئے کہتی ہے، مل گئی نا شانتی صبح صبح گھر میں کلہ کرنے کے بعد، بیچاری کو رلا دیا۔ نینا تم جاؤ، میں سب کے لیے چائے لاتا ہوں۔ بیٹے کی بات آراتنا جی کے دل کو چیر کر نکل جاتی ہے کہ ایک کولر کے لیے بہو بیٹے نے مجھے کتنا کچھ سنا دیا۔ میرے ہی پیسوں سے پورے گھر کا خرچ چل رہا ہے، اور میرے لیے ہی گھر میں کولر نہیں، جبکہ گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے اے سی لگوا رکھا ہے۔ اگر کبھی اپنے لیے کولر لگوانے کے لیے کہہ دو تو بہو ایسے ناٹک دکھاتی ہے کہ مجھے ہی الٹا سنا دیتی ہے۔ آج آراتنا جی کی آنکھوں میں آنسوؤں سے سرابار ہیں، اور کمرے میں بیٹھی بیٹھی آراتنا جی بہت دیر تک روتی رہی۔ تھوڑی دیر میں امت گھوم کر واپس آتے ہیں اور آراتنا جی کو اس طرح روتے دیکھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھاگیوان، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھ کر آراتنا جی کہتی ہیں، میں کہاں رو رہی ہوں، وہ تو آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے صاف کر رہی تھی۔ ان کو بی پی اور شوگر کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آراتنا جی انہیں کچھ نہیں بتاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہو بیٹے کی بات کو سن کر ان کا بی پی زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن آراتنا جی ایک نرنے ضرور لیتی ہیں کہ جب یہ گھر میرا ہے، گھر کے خرچے میں ہم چلاتے ہیں، تو ہم اس گھر میں دکھ تکلیف کے ساتھ کیوں رہیں، جبکہ بہو بیٹے تو پوری سکھ سویدھاؤں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں ضرور ہوتے ہوئے بھی ابھاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں، ایک کولر خریدنے کے لیے ہم بیٹے بہو سے پرمیشن کیوں لیں؟ یہ سوال ان کے دماغ میں بار بار گھومنے لگا۔ اس کے پیسے تھے، اس نے لگوا لیا،
میرے پتی کو بھی پینشن کے پیسے ملتے ہیں تو ہم بھی اپنے کمرے میں کولر لگوائیں گے۔ یہ سب باتیں سوچتے سمے آرادھنا جی کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا کھویا ہوا آتم وشواس انہیں مل گیا جو بیٹے بہو کے دباؤ میں کھو گیا تھا۔ آرادھنا جی کے چہرے پر چمک دیکھ کر امت جی پوچھتے ہیں، کیا ہوا بھاگیوان؟ تھوڑی دیر پہلے تو لگ رہا تھا کہ تم دکھی ہو، لیکن اب خوشی سے چہکتے ہوئے دکھائی دے رہی ہو۔ آرادھنا جی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہیں، کچھ دنوں میں ہماری گرمی کی سمسیا حل ہو جائے گی۔ آشچر سے چونکتے ہوئے امت جی نے کہا، کیا بیٹے نے ہمارے لیے کولر کے لیے ہاں کیا؟ آرادھنا جی کہتی ہیں، بیٹے نے ہاں نہیں کیا، میں نے ہاں کیا ہے، اور آپ کے لیے کولر کیا اے سی کا انتظام کروں گی۔ بہت پوچھ لیا بیٹے سے، کتنے سال پوچھ پوچھ کر نکال دیے۔ جب بھی ہماری کوئی ضرورت کا سامان آنا ہوتا ہے، بہو بیٹوں کے پاس پیسوں کی کمی پڑ جاتی ہے، اور اپنا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ اور میں نے کچھ سوچا ہے، ہم لوگ کہیں چل رہے ہیں۔ امت جی، اچانک کہاں چل رہے ہیں؟ گھر میں بہو کے مائکے والے آئے ہیں اور تم چلنے کی بات کہہ رہی ہو۔ ہاں، میرے مائکے میں بھتیجے کا جنم دن ہے، بھائی کا فون آیا تھا، ہم دونوں کو بلایا ہے۔ جب بیٹے بہو کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھڑک جاتی ہے۔ اتنا سارا کام ہے اور تم مائکے جانے کی بات کر رہی ہو۔ مائکے چلی جاؤ گی تو گھر کے کام دھام کون کرے گا؟ مجھ سے رسوئی میں ایسی گرمی میں اتنی دیر کھڑے ہو کر کام نہیں کیا جاتا۔ بہو، اب تمہارے مائکے والے آئے ہیں تو ان کی آؤ بھگت بھی تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ جیسے تمہیں اپنے مائکے والے پیارے ہیں، ویسے ہی ہمارے مائکے میں بھی میرے بھیا بھابھی نے بلایا ہے، جانا تو پڑے گا۔ بہو انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن آرادھنا جی بہو کی نہیں سنتی۔ امت جی کے ساتھ مائکے جاتی ہیں۔ ویسے تو مائکے میں انہیں 2 دن کے لیے جانا تھا، لیکن بھابھی نے انہیں ہفتے 10 دن کے لیے روکا۔ دیدی، ایسی گرمی میں ہمارے پاس رک جاؤ، ابھی گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ مہینے کی آخری تاریخ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی 30 تاریخ نکلی، بہو نینا کا فون آیا، ماں جی اب آپ مائکے میں رہیں گی، گھر کا سارا راشن پانی ختم ہو گیا ہے، سلنڈر بھروانا ہے، ان کی گاڑی کا ڈیزل ختم ہو گیا ہے، اس کو بھی فل کروانا ہے۔ آج 2 تاریخ ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک مائکے میں ہو۔ مائکے جا کر گھر بار اور اس کی ذمہ داری کو بھول گئی ہو، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے۔ ہاں بہو، ہم آج شام تک آ جائیں گے، جسے سن کر نینا خوش ہو جاتی ہے۔ شام کو آرادھنا جی اور امت جی گھر تو آ گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پیچھے سے کچھ سامان بھی آیا، جسے دیکھ کر نینا کہتی ہے، ارے ماں جی، لگتا ہے اس بار آپ کے مائکے والوں نے کچھ زیادہ گفٹ دیے ہیں۔ اتنے بڑے ڈبے میں کیا لائی ہو، جسے 4 آدمی اٹھا کر اندر لا رہی ہیں؟ بہو، یہ گفٹ ہمارے مائکے والوں نے نہیں دیا، اسے ہم خود خرید کر لائے ہیں۔ چونکتے ہوئے نینا پوچھتی ہے، ماں جی، پر اتنے بڑے ڈبے میں ہے کیا؟ ایسا آپ کیا لائی ہیں؟ بہو، اس میں اپنے کمرے کے لیے اے سی خرید کر لائی ہوں، میرے کمرے میں بہت گرمی رہتی ہے نا، اس لیے اب اپنے کمرے میں بھی اے سی لگواؤں گی۔ جسے سن کر نینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، چلاتے ہوئے کہتی ہے، ماں جی، شرم نہیں آئی تمہیں اتنا مہنگا خریدتے ہوئے، اور بڑھاپے میں اے سی کیا کرو گی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اگلے سال سیکنڈ ہینڈ کولر خرید دیں گے، اگلے سال تک صبر نہیں ہوا، اتنے سارے پیسے خرچ کیے۔ بہو کی بات سن کر آرادھنا جی کو غصہ آیا۔ غصے سے کڑک آواز میں آرادھنا جی کہتی ہیں، بہو، گرمی بڑھاپا نہیں دیکھتی، چاہے بوڑھے ہو یا بڑے، سب کو لگتی ہے۔ یہ ہمارا شوق نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر تمہیں تو پتہ ہے تمہارے پتا جی کی طبیعت اور شوگر کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، اس لیے ہم نے اے سی خریدا۔
नाक सिकोड़ते हुए नैना कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बहू, हमारी पेंशन के जो पैसे आते थे उन्हीं पैसों से हमने एसी खरीदा और कुछ पैसे हमारे पहले के बचे थे, वो सारे मिलाकर एसी खरीदा। अब तो बहू आग बबूला हो गई। तुमने हमसे बिना पूछे पेंशन के पैसे कैसे खर्च किए? तब तक बेटा भी ऑफिस से आ जाता है, देखता है कि माँ के कमरे में एसी लग रहा है, वो भी देखकर चौंक जाता है। माँ, तुमने एसी खरीदा, हमें बताया भी नहीं। एक बार खरीदने से पहले हमसे पूछ लेती। अब बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत? गर्मी हमें लगती थी, पैसे तुम्हारे पिताजी के पेंशन के, तो हमने खरीद लिया। ये तुमने सही नहीं किया माँ जी, बहू भड़कते हुए कहती है। अब इस महीने का राशन पानी कौन चलाएगा? तुम्हें पता है कितने सारे पैसे खर्च होते हैं? 40,000 रुपए खर्च होते हैं, जो कि पिताजी के पेंशन से होते थे। अब इतने सारे पैसे खर्च कौन करेगा? बहू, हर महीने के सारा खर्च हम देते थे। जब साल के 12 महीने हम घर खर्च चला सकते हैं, तो क्या एक महीना बेटा घर के खर्च नहीं चला सकता? बेटा भी तो नौकरी करता है, खूब पैसे कमाता है, तो एक महीने का खर्चा बेटा देख ले। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी का कितना खर्चा है, सारे पेंशन के तो पैसे तुम दोनों रखते हो। माँ जी, देख लेना, अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, और तुम्हें भी हमारे हिसाब से रहना होगा और अपने खर्च खुद उठाने होंगे। क्यों बहू? इससे पहले हम अपने सारे खर्च करते थे, तुम लोग तो हमारे हिसाब से नहीं रहते थे, और ना ही मैंने कभी तुम लोगों को अपने हिसाब से रखने के लिए कहा। एक महीने तुम घर का खर्च क्या चलाओगे तो हमें इतना एहसान दिखा रहे हो, और वैसे भी हमारे खर्च इतने नहीं, और अगर इस महीने हम अपना खर्च खुद उठाएंगे तो ध्यान देना, आगे से हर महीने तुम्हें भी अपने खर्च खुद उठाने होंगे, क्योंकि हमारे पास तो पेंशन कितने सारे पैसे मिलते हैं कि हम अपना खर्च आराम से चला लें। बाकी के पैसे हमारे बच जाएंगे, क्योंकि सारे पैसे तो हम तुम लोगों पर खर्च करते हैं और कभी कुछ नहीं कहते। आज जरा से पैसे तुम लोगों को खर्च क्या करने पड़े कि अपना पराया करने लगे। सोचो, अगर पिताजी की पेंशन ना मिलती तो तुम लोग तो हमें एक एक रोटी को तरसा देते। आज हम घर का खर्च पूरा चलाते हैं, तब तुम्हारे ये हालात हैं। कहीं पैसा ना होता तो पता नहीं क्या करते। आज चन्ना जी के पतले रूप को देखकर बेटे बहू तंग रह गए। उनके दो टूक करारे जवाब को सुनकर कुछ नहीं कह पाए। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने इस महीने माँ और पिताजी के खर्च नहीं उठाए तो वो अगले महीने खर्च देना बंद करेंगे, जिससे हमारा ही नुकसान है। इससे अच्छा है कि हम उनके खर्च उठाते हैं। आज आराधना जी ने निर्णय लिया। बहू बेटे को ये दिखा दिया कि जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। सब कुछ घर में हमारा होते हुए भी हमें अभावों के साथ रहना पड़ रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं। आराधना जी अपने पति से कहती हैं, चलिए, बाहर बहुत गर्मी है, हमें एसी वाले कमरे में जाकर बैठिए। अब हमारा कमरा एकदम ठंडा हो गया है, आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो हमें बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ पैसे जरूर बचा कर रखने चाहिए। अगर हमें पेंशन मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तब भी बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए।